بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول فی تعریف علم نحو والغرض منہ و موضوعہ، یعنی ہم اس درس میں پڑھ رہے ہیں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے۔ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور ابھی بس ایک دفعہ یہ ریویژن ہو رہا ہے کہ علم نحو کی تعریف یہ ہے وَهُوَ علم بِأُصُولِ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ ثَلَاث، یعنی جو ایسا اصول جو کلمے کی آخری حالت کو بیان کرے، من حیث الاعراب والبناء وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، کسی کلمے کا معرب ہونا، کسی کا مبنی ہونا اور اس کی ترکیب بعض کو بعض کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے، جملے کے اندر کیسے ترکیب بنائی جاتی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر حرف جر آ جائے تو اس کے بعد والا جو بھی کلمہ ہوگا وہ مجرور ہوگا، یا اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، یا ہمیں پتہ ہے کہ جو فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہم اس میں اس کی اعرابی حالت کو معین کرتے ہیں، یا ہم کس جملے میں کس جگہ پر کس طرح سے اس کی ترکیب بناتے ہیں، ایک جملے کو مرتب کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علم نحو سکھاتا ہے۔ نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم اور فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو جائے۔ اور عربی میں آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتی ہیں کہ وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولِ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالٌ أَوَاخِرُ الْكَلِمَةِ ثَلَاث، یہ کلمہ ثلاث آپ جانتے ہیں تین کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زبان عربی تو نہیں ہے نا، تو ہم صرف جو ہمارے شناسہ الفاظ ہیں ان کو پہچان کر جملے کو پہچانیں گے۔ کلمہ ثلاث یعنی جو اقسام ہیں، تینوں اقسام، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ الغرض منہ، غرض کہتے ہیں وجہ کو، غرض و غایت یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہی صیانۃ اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، دیکھیں عن الخطأ اللفظی، ایک تو ہمیں اس میں کون کون سے لفظ جو ہیں وہ ہمارے جان پہچان والے ہیں، عن الخطأ اللفظی، ٹھیک ہے، ایک لسان، من کلام عرب، ہم ان تمام لفظوں کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم فوراً اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ یہ اس کی غرض یہ ہے، اس علم کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارے بول چال میں ہمیں خطا کرنے سے، لفظ کی غلطی کرنے سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلام میں خطا کرنے سے یہ علم ہمیں بچاتا ہے۔ آگے آ جاتی ہے تیسری چیز موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ وَهِيَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، یعنی کلمہ اور کلام اس کا موضوع ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس میں موضوع وہ اسم جو مستعمل ہے، یا مستعمل کوئی کلمہ کہتے ہیں، اسی کو اس میں موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ مفرد حالت میں ہے تو وہ کلمہ ہے، اور جب وہی مرکب حالت میں آ جائے تو وہ کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی دونوں صورتیں، مفرد بھی اور مرکب بھی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ فی الکلمہ و اقسامها، فی کلمہ و اقسامها، کلمہ اور اس کی اقسام، اقسامها آپ کو پتہ ہے ہا کی ضمیر واپس کلمے پہ پلٹ رہی ہے، کلمہ اور اس کی اقسام۔ پہلے ہم دیکھیں گے تعریف کلمہ، کلمہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا چکی کہ ہی لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ ایک لفظ ہے جو مفرد معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں گے کلمہ، کلام کیا ہے؟ کلمہ کے اپوزٹ کلام ہے۔ کلام کیا ہے؟ ایک ایسا جملہ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے، لیکن ابھی ہم صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ اور اس کی اقسام۔ ہی لفظ وضع لمعنی مفرد، ایک ایسا لفظ جو مفرد معنی دے۔ اقسامها وہی منحصرۃ فی الثلاثہ، یہ صرف تین ہی پر منحصر ہوتا ہے، یعنی تین ہی اقسام ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ کلمے کی اقسام نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان تین چیزوں سے باہر جا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کچھ بھی مفرد نظر نہیں آتا۔ جب بھی آپ کسی کو مفرد حالت میں دیکھنا چاہیں نا تو وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو اسم ہوگا کہ اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہوگا لیکن کسی زمانے سے مربوط نہیں ہوگا، یا پھر وہ فعل ہوگا، اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہوگا اور کسی زمانے سے مربوط بھی ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا کہ جو اپنا معنی تو رکھتا ہوگا لیکن بغیر کسی ملانے والے کے، بغیر کسی سے ملے وہ اپنے معنی کو واضح کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اور اب اس کے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ ہمیں جواب خود سے نہیں لکھنا، ہمیں صرف صحیح جواب پہ ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو تین چیزیں بتاؤں، آپ خود ہی بتائیے گا کہ اس میں سے علم نحو کی تعریف کون سی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ الثَّلَاثِ۔ نمبر 2، وَهِيَ صِيَانَةُ اللِّسَانِ عَنِ الْخَطَأِ اللَّفْظِي۔ نمبر 3، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ۔ کون سا ہونا چاہیے صحیح؟ سیکنڈ والا نا پہ تینوں صحیح نہیں ہے،
دیکھیں میں نے آپ سے یہاں پہ تعریف پوچھی ہے، غرض و غایت نہیں پوچھی، اس کو یاد رکھیں. تو علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ صیانت اللسان عن الخطاء اللفظی. کیا یہ علم نحو کی تعریف ہے؟ یہ علم نحو کی غرض ہے نا. صیانت اللسان عن الخطاء اللفظی علم نحو کی غرض ہے. ٹھیک ہے. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ. یہ کیا ہے؟ وہ ہیا غائب مؤنث کی طرف اشارہ ہے. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ. منحصرۃ یعنی انحصار کرتا ہے، مقید ہے، محیط ہے. صحیح ہے، قید ہے صرف اس میں ہی. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ. بالکل ٹھیک ہے. فی الثلاثہ یعنی تین میں، وہ تین میں منحصر ہے. ٹھیک ہے. یہ اب بتائیں یہ تعریف ہے علم نحو کی؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو کلمے کی اقسام ہے کہ علم نحو کی تعریف نہیں ہے. اب تیسرا، فرسٹ والا کون سا میں نے آپشن آپ کو دیا تھا؟ وَهُوَ بِأُصُولٍ تُعْرَفُ بِهَا. یہ تعریف ہے نا؟ دیکھیں کتنا اچھا سمجھ میں آ گیا، فوراً سمجھ، آپ نے خود اندازہ لگا لیا نا کہ یہ تعریف ہے. اب میں اگر بہت تیزی سے بھی بولوں تو آپ فوراً پہچان جائیں گی کہ تعریف یہ. نمبر 1 آپشن میں دے رہی ہوں، یہ لفظ وضع لمانع مفرد. نمبر 1 آپشن. نمبر 2 آپشن آپ کے پاس ہے وَهِيَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ. نمبر 3 آپ کے پاس آپشن ہے وَهُوَ أُصُولٌ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةٌ تَرْكِيبُ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ. میں نے تو موضوع نہیں پوچھا، میں نے تو تعریف پوچھی ہے. دوبارہ میں نے پوچھی ہے نا، دوبارہ پوچھیے تعریف آپ سے، بتائیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھ کے نہیں بتائیں کہ اس میں آ رہا ہے، آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ کلام. آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کتاب نہیں دیکھے نا، آپ مجھے بغیر دیکھے بتائیں آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے. کلمہ اور کلام علم نحو کی تعریف ہونی چاہیے، ایک ایسا لفظ جو اپنے معنی مفرد دیتا ہے وہ علم نحو کی تعریف ہونا چاہیے، یا پھر ایک ایسا اصول جو ہمیں اعراب بتاتا ہے، مبنی ہونا بتاتا ہے، کیفیتیں بتاتا ہے، ترتیب بتاتا ہے، وہ علم نحو کی تعریف ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ، سلامت رہیں. ماہوبہ موضوع علم نحو. ٹھیک ہے. اب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے علم نحو کا. اب میں آپ کو پہلے آپشن دیتی ہوں. ٹھیک ہے. آپشن نمبر 1 یہ ہے الکلمۃ والکلام. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ وَهُوَ أُصُولُ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ الْأَوَاخِرِ. ٹھیک ہے. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ وضع لفظ لمعنى مفرد. بالکل ٹھیک ہے. آپشن نمبر 1 درست ہے. ٹھیک ہے. چلیں، اب اس میں کوئی مشکل ہوئی تھی آپ کو؟ بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. چلیں سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں. لماذا نحتاج الى تعلم علم نحو. نمبر 1 وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ. نمبر 2 او تدل على مانع في نفسها. نمبر 3 وَهِيَ صِيَانَةُ اللسان عن الخطأ اللفظي. تیسرا آپشن بالکل ٹھیک ہے، تیسرا آپشن بالکل ٹھیک ہے. عرف الکلمۃ وعدد اقسامها. ہی لفظ وضع لمانع مفرد. دوسرا آپشن ہے اسم، فعل، حرف، اور تیسرا آپشن ہے دونوں درست. تو اس میں ہم تیسرے آپشن کو ٹک کریں گے، یعنی دونوں درست. اب ہم 5واں اور آخری سوال دیکھیں گے. ما هو وجہ انحصار الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ. اور اس کے آپشن میں آپ کو دیتی ہوں آپشن نمبر 1 ہی لفظ وضع لمانع مفرد. آپشن نمبر 2 ھذا حصر عقلی. آپشن نمبر 3 وہی الکلمۃ والکلام. اور اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ھذا حصر عقلی. اور یہیں پہ درس اول تمام ہوا. خدا حافظ.